جس کا نقصان ہو وہ نہیں مانتا نا. حضرت علی فیصلے کرتے تو لوگ اپیل ہی نہیں لیتے کیونکہ عقل بھی مان جاتا کہ فیصلہ بالکل ہے, سونا تول کے بھی کھا دیتا ہے. یہ شان ہے حضرت مولا علی شیر خدا کی. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, حضور نے ان کے لیے کہا, یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے, انا دار الحکمت وعلی بابھا, میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس کی تقریر کرتے ہوئے ایک آدمی کہنے لگا لو جی وہ تو دروازے سے آنا چاہیے تھے, کھڑکیاں جو نہیں آنا چاہیے. تو میں کہوں کھڑکیاں کیڑیاں نہیں ہوئی, اپنے کوڑوں کھڑکیاں بڑھائی جانے, کھڑکیوں سے نہیں آنا چاہیے. میں کہا کمرہ دروازے سے آنا چاہیے. پر مولا علی سے خود پوچھا تو فرمایا آؤ دروازے چوئی, پر دروازے تو ہی نہ بیٹھے نہ بیاجے اگر لنگ جاؤ. کیوں کہ جب کسی شہر مسجد میں جاتے ہو تو دروازہ نہ چمڑ کے بیٹھے رہندی ہو, کوئی نہیں سمجھ آئی. تو آؤندے تے دروازے تو یار راندے تے نہیں ہو نا, دروازے چ توڑ میرا آپ توڑی آؤندے ہو. کوئی بولو تو صحیح نا, سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی. اب یہ تقریر بڑی عجیب ہے جی, وہ کھڑکیاں تو نہ ہو. میں کہ جی بالکل نہ ہو, اسی کا دعانے کھڑکیاں تو ہو, پر اے بھی تے سمجھاؤ بوئے لو آؤ تو بوئے تے بیٹھے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بندہ دروازے پر بیٹھنے کے لیے آتا ہے جی, شہر میں داخل ہو نا, اندر جو بازار سجا ہوا ہے صداقت کا, سخاوت کا, عدالت کا, عثمان بھی ہٹی, ابو بکر بھی ہٹی, تو عمر بھی ہٹی, تو طلحہ زبیر بھی ہٹیاں. وہ اندر جڑے بازار لگے رہے اور قانون پورے سے کھڑے ہونے واسطے نہیں آکھیا, لیکن طریقہ بتلایا ہے کہ آنا دروازے سے ہی پڑا ہے. چور نہیں بنو, دروازے سے آؤ, اور دروازے والے کی عظمت کو مان کے آؤ. دروازے والے کی عظمت کو مان کے آؤ, ہمارے سنت کا اعتقاد ہے. لیکن یہ کیا ہوا جی, آنا دار الحکمت والی بابھا, حضور کے علموں کی تصویر ہے مولا علی شیر خدا. آپ فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر ہے میرے پاس, اجتہاد ہے, فقہ ہے, بصیرت ہے, اور شجاع کتنے, بس آخری لفظ ہے میرے, گفتگو ختم کر رہا ہوں. شجاع کتنے, حد سے زیادہ. شجاع اتنے کہ پوری دنیا اور مستشرقین غیر مسلم بھی یہ بات تسلیم کر گئے کہ شجاعت میں رب تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ حضور کے ہاتھ سے وار نہیں کروایا رب نے, کبھی کرنے نہیں دیا. حنین میں موقع آ گیا, حضور نے تلوار نکال لی, فرمایا ڈال لیجیے اس کے اندر, ماریے نہیں, ماریے نہیں. یہ حکمت تھی. رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے ایسا نہیں ہوا. یہ جو قوت رکھی نا, تو حضور کی اس صفت کا مظہر بھی حضرت مولا علی کو بنایا. پہلی جنگ میں یہ موقع آ گیا, جنگ بدر میں, غزوہ بدر میں. عتبہ اور شیبہ اور ولید آئے, جب اہل مدینہ نکلے ان کے مقابلے کے لیے, پہلے وہی نکلے, حدیث میں موجود ہے, حدیث صحیح میں موجود ہے, نکلے ہیں اہل مدینہ. لیکن ولید اور عتبہ اور شیبہ نے کہا اہل مدینہ سے نہیں لڑیں گے, کیوں, ہماری ٹکر کے لوگ نہیں ہیں, ٹکر کے ہونے چاہیے. اب عتبہ جو ہے نا حضور کو دیکھتا تھا, سرکار کو, اللہ اکبر, نبی پاک کی طرف دیکھتا تھا. بات سمجھ رہے ہیں, حضور کی طرف دیکھتا تھا. حضرت مولا علی شیر خدا اس بات کو تاڑتے تھے, دیکھتے تھے حضور کو کیوں دیکھتا ہے, دشمن ہے نا. آپ اس طرح ہاتھ کرتے تھے اس کی آنکھوں کے سامنے کہ آپ کو نہ دیکھے, اور اپنی آنکھیں نکالتے تھے موٹی موٹی کر کے اس کی طرف, ان کو کیوں دیکھتا ہے, میری طرف دیکھ. حضور ہنستے تھے یہ بات دیکھ کر. یہ بڑی ایک عجیب رمز کی بات آپ کو بتا, سیرت ابن حشام میں یہ موجود ہے کہ وہ اس طرح حضور کو گھورتا تھا نا, ایسے دیکھتے تھے. مولا علی ایسے ہاتھ کرتے تھے, ایسے ہاتھ کرتے تھے, ادھر مت دیکھ, ادھر دیکھ میری طرف. تو ان کے تو ہاتھ ابھی کسی نے دیکھے نہیں تھے جی. مولا علی کے ابھی تعارف نہیں دیکھا تھا کسی نے اس بات کا کہ یہ کرتے کیا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 سال ہی پہلے تو پیدا ہوئے ہیں بعثت سے, اور ابھی یہ 13واں-14واں سال ہے جب کی بات ہو رہی ہے. اتنا ہی ہے نا. اور غزوہ بدر تو 2 ہجری میں ہو گیا تھا نا, تو 13 اور 14 اور 15 یہی تو عمر ہے آپ کی ساری.
بچہ دسے گا کی چیز ہے بچہ کالا نہ پرانے جانو پرانے سن مگر جنگ بچ نہیں سی نا آزمایا کدی فرمایا تھوڑا مٹھا ہو اجازت ہونے دے تینوں رنگ بھی کھاواں گا کی ہے بچہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی حال میں حدیث پاک کے یہ لفظ موجود ہیں فرمایا یا علی قم کھڑے ہو جاؤ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ ہمارے کئی فرقے ہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں یا علی کیوں کہتے ہو میں نے کہا میں لڑوں گا نہیں تم سے یہ سیاستہ میرے ہاتھ میں ہے پیارے مصطفیٰ نے جب ضرورت پڑی تو یا علی کیوں کہا اور کہو تو صحیح سبحان اللہ توڑے کو سبحان اللہ ہی نہیں یقین دی توڑے کو کرنا تو کیا فرمایا یا علی یا علی کیا کہا رسول اللہ نے قم کھڑا ہو جا علی یا حمزہ قم سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ ایک چاچے کا بیٹا ہے دوسرا چاچا ہے پر آج چاچا بھی غلام بن کے آیا تو چاچا کا پتر بھی غلام بن کے آیا یہ فرق دیکھو نا حالانکہ یا سیدی کہنا تھا یا حمزہ کے لیے اور میرے سردار چاچا پر نہیں آج سپاہی بن کے آیا یا حمزہ حمزہ قم چھال مار کے آگے آگے سبحان اللہ سبحان اللہ چھلانگ لگا کے آئے سبحان اللہ ایک مجھے کہنے لگا تو آل رسول کرتے رہتے ہو یہ کوئی رائل فیملی ہے ایسے ہی شانے بیان کرتے رہتے ہو میں نے کہا غزوہ بدر جانتے ہو مولوی صاحب کہا جانتے ہیں میں نے کہا پہلے بندے جڑے اترے رہے ہیں وہ کس خاندان دیں مدینے والوں کو تو واپس بھیج دیا جن کو کھڑا کیا کون تھے پہلا علی دوسرا حمزہ اور تیسرا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب حضور کے تایا کا بیٹا سبحان اللہ اور کتابیں میری نہیں ہیں کہ بریلویوں کی ہیں فلانی کی نہ جو سیاستہ اٹھا کے دیکھو عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب حضور کے تایا کا بیٹا حارث سب سے بڑے بیٹے ہیں عبد المطلب کے جن کا بیٹا ہے عبیدہ پہلی جنگ کے پہلے تینوں آدمی اور پہلے غزوے کا پہلا شہید بھی عبیدہ ہے پہلے غزوے کا پہلا شہید عبیدہ ہے تو ہماری عادت یہ ہے کہ جو بندہ نظر آتا رہے نا ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں اور جو شہید ہو جائے ہم اس کا نام ہی نہیں یاد رکھتے عبیدہ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلا شہید ہے غزوہ بدر کا اسی لیے ہم نے جلسہ کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کیوں وہ کو فرقہ کو فالو نہیں کر رہا نا تو ساجے باپ نے تو پٹتے ہی کوئی نہیں نا یہ ہمارے پنجابی کا قول بھی ہے ساجا باپ نہ پٹے کوئی ان کے نام کی ضرورت نہیں ہو سکتا فاتحہ کے وقت بھی آپ نہ کہتے ہوں کہ عبیدہ کو بھی یا اللہ ہم ثواب پہنچا دے کیوں یہ تو تھوڑی اپنے والی تو ساری قوم ہی نہیں نا غزوہ بدر کا پہلا شہید عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کیوں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جاتے ہی مولا علی نے پہلے وار میں ہی ولید کو اڑا دیا تھا اور حضرت حمزہ نے بھی اڑا دیا لیکن عبیدہ کو پہلی جو ہے نا ضرب شدید لگ گئی اور پھر عبیدہ کے مقابلے میں جب شیبہ آیا تھا تو اس کو بھی مولا علی نے بڑھ کے قتل کیا یعنی اپنا سنبھال گئے تو پھر انہوں نے بھی جا کے رگڑیا نے اور پھر اپنے چچا زاد کو اپنے کاندھوں میں اٹھا کے سرکار کی خدمت میں لے آئے عبیدہ کو اٹھا کے بھی خود لائے حضرت مولا علی شیر خدا کا اور اتنا یعنی نقطہ نظر اتنا پیور ہو کیا یہ آج کے مجاہدین میں پایا جاتا ہے گرامی قدر حضرات ہمیں نماز میں روزے میں حج و زکوٰۃ میں علم میں عمل میں شجاعت میں میدان جہاد میں عملی زندگی میں اپنی گھریلو زندگی میں حکومت ہو حکومتوں کو بھی ہم افراد ہو تو ہم افراد کو بھی ہر سطح پر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمارے لیے مینار نور ہے